کیونکہ اب تو ہمیں ساری چیزیں سامنے آ گئی نا. شروع میں کافی شک تھے کہ کیا ہو رہا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. ایک بات جنرل باجوہ کہتے تھے ایک گراؤنڈ پہ ہو رہی تھی, ایجنسیز ہمارے لوگوں کو توڑ رہے تھے, لیکن جنرل باجوہ کہہ رہے تھے ہم نیوٹرل ہیں. تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن اب تو ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ یہ پلان بن گیا تھا پچھلی گرمیوں میں. اب پچھلی گرمیوں کی بات کر رہا ہوں, 2021 کی گرمیوں میں. اور اس کے بعد کام شروع ہو گیا تھا, یعنی حسین حقانی کو ہائر کیا گیا ہماری گورنمنٹ میں, اور ہائر کیا جنرل باجوہ نے, اور انہوں نے جا کے پھر امریکہ میں پوری میرے خلاف کیمپین کی کہ عمران خان اینٹی امریکن ہے, اور جنرل باجوہ کی تعریفیں کی. اس کی ٹویٹ بھی ہے حسین حقانی کی. فارمل ہائرنگ تھی ان کی, یا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ہمیں تو ابھی پتہ چلا چیزیں سامنے آئی کہ ہماری گورنمنٹ نے فورن آفس کے نیچے حسین حقانی کو ہائر کیا تھا پچھلی 21 کی اکتوبر میں, اور جب سے یہ سازش شروع ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ ایک CIA کا بھی کوئی آدمی تھا, تو ہمارے دور میں ہائر ہوا تھا ایز لابسٹ. تو وہ میرے اگینسٹ کام کر رہا تھا امریکہ میں. تو یہ جو ڈونلڈ وو کا آخر میں ہوا, یہ ادھر سے نہیں انیشیٹ ہوا, یہ ادھر سے ہوا تھا, اور اس کے پیچھے پلان بنا ہوا تھا. مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہوا کیا, کیونکہ یہ کہنا شروع ہو گیا کہ میں جنرل فیض کو چاہتا ہوں آرمی چیف. میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا پچھلی گرمیوں یعنی 21 کی گرمیوں میں کہ آرمی چیف اگلی نومبر میں 22 کی نومبر میں کون بنے گا. تو جو اور ان کے کنٹینڈرز تھے وہ مجھے سنا کہ وہ میرے خلاف ہو گئے, جو جنرل فیض کی جگہ جنرل بنا تھا. مجھے اس کا بھی آئیڈیا نہیں تھا. تو یہ ایک گیم چلی گئی جس کی مجھے پوری طرح سمجھ ہی نہیں آئی. اور تو آہستہ آہستہ بعد میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پھر سمجھ آنی شروع ہوئی کہ اس کے پیچھے ایک پورا پلان تھا, اور پلان یہی تھا کہ ان کو لے کے آنا, شہباز شریف کو لے کے آنا مجھے ہٹا کے. اور وہ پھر اب تو خیر واضح ہے کہ جو چیزیں اسٹیپس لیے گئے وہ کیسے ہمارے وہ لوگ پیپ اور MQM جو کنٹرول کرتے تھے یہ اسٹیبلشمنٹ, ان کو کیسے بات اکیلا گیا. شاہزین بگٹی جو کہ ان کے علاوہ کھانا نہیں کھاتا ان کی پروفیشن کے علاوہ, اس کو وہ جب وہ گیا تو ہمیں پورا واضح ہوا, تب ہمیں اینڈ میں واضح ہوا کہ یہ ان کا پلان بنا ہوا ہے ہمیں ڈالنے کا. جنرل ایکسٹینشن کی باجوہ کے بعد آپ نے ان کے رویے میں کیا تبدیلی دیکھی جس سے آپ کو محسوس ہوا کہ یہ دوسری طرف بھی کوئی بات چل رہی ہے؟ دیکھیے جب ایکسٹینشن ہو گئی نا, تو ایک جنرل باجوہ ایکسٹینشن سے پہلے تھے, ایک بعد میں تھے. جو ایکسٹینشن ہوگی تو میرے خیال میں انہوں نے پھر جو ووٹ پاس کروایا اسمبلی کے اندر, ساری پارٹی کو ساتھ ملایا اور نون لیگ کو خاص طور پہ آن بورڈ لیا, تو میرے خیال میں تب انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی ان کی, اور ان کے سارے کیسز سے پیچھے ہٹ گئے. اس کے بعد اس سے پہلے میں جب کہتا تھا کہ احتساب ہونا چاہیے, کیونکہ یاد رکھیے کیسز سارے پہلے کے بنے ہوئے تھے, یہ ہمارے دور کے نیب کے کیسز نہیں تھے, یہ 95% ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے تھے. اسحاق ڈار ان کے دور میں بھاگا, نواز شریف کے بیٹے ان کے دور میں بھاگے, شہباز شریف کا داماد ان کے دور میں بھاگا. تو یہ کیسز تو سارے پہلے تھے, پینما کے کیسز بنے ہوئے تھے اور اس کے بعد بنے تھے. تو ایک دم جنرل باجوہ شروع ہو گیا کہنا کہ جی دیکھیں معیشت کو ٹھیک کریں اور احتساب ہو جائے, اور NRO کی باتیں شروع ہو گئی کہ جی یہ چھوڑے ہیں, یہ آپ کیوں پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ انہوں نے سمجھوتا ادھر ہو گیا تھا. ان کا سمجھوتا یہ تھا کہ کیسز سے پیچھے ہٹے. گزارش یہ ہے کہ آپ تو اقتدار میں تھے, تو آپ کو محسوس نہیں ہوا کہ اپوزیشن اس کو جنرل باجوہ صاحب کو کیوں ووٹ دے رہی ہے؟ آخر انہوں نے بھی تو کوئی ڈیل کی ہوگی نا. ہاں یعنی سوچا تو صحیح تھا کہ یہ کیا ہوا کہ ساری اپوزیشن مل گئی. لیکن میں آپ کو بتاؤں, میں جنرل باجوہ کو ٹرسٹ کرتا تھا. حالانکہ مجھے سائنس دوسرے بھی تھے, لیکن میں سوچتا تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ میری طرح سوچ رہی ہوگی. اس کا اسٹیک پاکستان میں ہے. اگر پاکستان جاتا ہے تو سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کو نقصان ہوتا ہے. اگر کرپشن سے ملک بیٹھتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو وہی درد ہوگی جو مجھے ہے کرپشن کی جنگ کے خلاف, کیونکہ ان لوگوں کے تو پیسے باہر پڑے ہیں, ان کے اسٹیکس باہر ہیں, ان کے گھر باہر ہیں, ان کے علاج باہر ہیں, ان کے بچے باہر ہیں, ان کا سب کچھ باہر ہے. تو ان کا تو اسٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے. جو دو بڑے خاندان ہیں جو 30 سال سے لوٹ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا رہا کہ ان کی جو یہ میری ساتھ ہی جنرل باجوہ بھی وہی سوچتے ہوں گے جو میں سوچ رہا ہوں. تو وہ کبھی اس کے خلاف گئے نہیں,
वो इंडिकेशन यही देते रहे कि हाँ मैं भी इनको बुरा भला कहते थे कि बड़े करप्ट है, ये मुझे हमारे से बोलते रहे। हाँ सर, उन्होंने कहा कि आपने कल बयान दिया है कि जनरल बाजवा ने आखिरी मुलाकात में आपके मादी से मुतालिक कुछ बातें की, तो इसके और इनके करीबी अजीजों के बारे में भी कुछ खासी इंफॉर्मेशन मार्केट में थी, आपको इस किस्म की इतला थी कि वो क्या कर रहे हैं? वो जो आखिरी मीटिंग थी, आखिरी मीटिंग ये तो खैर अभी कब की होगी, अगस्त की मीटिंग होगी या अगस्त के करीब हम आखिरी मेरी मीटिंग थी जनरल बाजवा से। तो उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा आपके लोगों के प्रोफाइलें हैं, आपके लोगों के ऑडियोज हैं हमारे पास, वीडियोज हैं, और मुझे कहते कि आप भी प्ले बॉय थे। मैंने कहा मैं था, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं कोई फरिश्ता था, मैं तो एक गुनाहगार आदमी था। तो अल्लाह का कुरान में वो कहता है मैं जब चाहूँ किसी को सीधे रास्ते पे ले गया हूँ, रहमान और रहीम है। लेकिन मैंने सवाल किया, मैंने कहा क्या हमारी एजेंसी का ये काम है कि लोगों की ब्लैकमेल करने के लिए उनके ऊपर फाइलें बनाई जाए ताकि उनको कंट्रोल कर सके? ये एजेंसी इसकी कौम पैसे खर्च करती है कि मुल्क की दफा, ये मुल्क की दफा हो रही है। तो तब भी मैं समझा कि देखें इनका जो सोच है ना, वो एक हमें हटाने के लिए, एक जैसे हमें हटाया उसके बाद जब इन्होंने देखा कि पब्लिक इन लोगों को मुस्तरद कर गया, मेरे साथ पब्लिक इसलिए आई कि इन तीनों की शक्लें देख के तो लोगों के अंदर गुस्सा आया, लोग जान गए थे इन लोगों को। तो उस वजह से लोग हमारी इतनी मकबूलियत होनी शुरू हो गई। तो जब जनरल बाजवा को भी ये पता चला तो उनको रिवर्स कर लेनी चाहिए थी। जो मुझे हैरत हुई कि उन्होंने उसी पॉलिसी पे चलते रहे और बजाय ये कि चेंज करें, उन्होंने सख्तियां की, उन्होंने वो किस्म का जुल्म किया जो आजम स्वाति से किया, जो शहबाज गिल से किया, जो सहाफियों से किया, जो अरशद शरीफ से किया, और मेरे ऊपर केसेस के ऊपर केसेस हर रोज बनने शुरू हो गए, और ये फिर ऑडियोज निकलनी शुरू हो गई। और ये ऑडियोज तो ये अब किसके प्राइम मिनिस्टर की सिक्योर लाइफ की कौन टेप कर रहा था?